تمام دوستوں کو، تمام میری ماؤں بہنوں کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ عید الفطر کے 3 دنوں میں کسی ایک دن میں، یا پہلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن، بدھ، جمعرات یا جمعہ، ان تینوں میں دنوں میں سے کسی ایک دن بھی جو شخص اللہ تعالیٰ کا یہ نام اور یہ ایک صورت ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھ کر اپنے گھر میں دم کر دیتا ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اور یہ آزمودہ عمل ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے، اور آپ لوگ بھی ان 3 دنوں میں کسی ایک دن اس عمل کو کر کے اپنے آپ کو بھی مالا مال کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی مالا مال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی رحمتیں خوب برس رہی ہیں۔ اور یہ اس میں پاک آپ نے ایک کاغذ پر 7 بار لکھنا ہے، 7 بار ایک کاغذ پر یہ اس میں پاک لکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کی ترتیب میں آپ کو مکمل سمجھاتا ہوں، اور اس کو سمجھ کر اگر آپ اسی ترتیب کے مطابق، بڑا ہی آسان سا عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ ماہ شوال کا مہینہ اتنا بابرکت ہے، اور اس کے یہ 3 دن اللہ کی رحمتیں خوب برس رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کوئی میری بارگاہ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی میری بارگاہ سے لینے والا، ہے کوئی حاجت کا طلبگار میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں۔ تو ان 3 دنوں کے اندر کسی ایک دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ عمل صرف ایک دن کا ہی ہے، لیکن ان 3 دنوں کے اندر آپ نے کرنا ہے، چاہے آج بدھ کر لیں، جمعرات کو کر لیں یا جمعے کو کر لیں۔ یہ عمل کرتے ہی ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اس عمل کی برکت سے ہر مشکل کام آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے اور آج کر بھی رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی اس عمل کو کر کے اپنے لیے رزق کے دروازے کھلوا سکتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کی مختصر سی صورت ہے، اس کو اپنے گھر میں پڑھنا ہے، اور یہ اس میں پاک پڑھ کر گھر میں دم کرنا ہے۔ یہ اس میں پاک کوئی عام اس میں پاک نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اس میں پاک ہے، یا رزاقو، اے رزق دینے والے۔ دیکھیں، رزق ہر انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اگر رزق ہمارے پاس ہو، دولت ہو، ہم حج کے لیے جا سکتے ہیں، عمرے کے لیے جا سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں، تو رزق اللہ کی بارگاہ سے حاصل کرنا کوئی ممانعت نہیں، منع نہیں ہے۔ رب تو خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں اپنے خزانے عطا فرماؤں۔ آج تو وہ اپنے سارے خزانے کھول کر بیٹھا ہے، تو آج اس کی بارگاہ سے جو مانگنا چاہتا ہے وہ ضرور مانگے، انشاءاللہ اس کو اللہ کی بارگاہ سے ضرور عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، آج جتنا چاہیں مانگ لیں، اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی کئی گنا زیادہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بڑی آسان سی سمجھا دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ عمل مکمل طور پر آپ کو سمجھ آ جائے۔ عمل نہایت قیمتی ہے، اس قیمتی عمل کی ہر بات ہی قیمتی ہے، اس لیے اس کو مکمل دیکھ کر سمجھ کر اس کے بعد کریے گا تاکہ آپ کو مکمل فائدہ حاصل ہو سکے۔ وہ لوگ جو کافی دیر سے وظائف کر رہے ہیں اور ان کو وظائف کے اندر کوئی تاثیر اور طاقت نہیں مل رہی، تو وہ ایک مرتبہ عید کے ان 3 دنوں میں کسی ایک دن اس عمل کو کر کے دیکھیں، سارے وظائف ایک طرف اور یہ ایک دن کا عمل کیا ہوا ان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اس لیے جو لوگ مایوسی کا شکار ہیں، وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ بس وظائف کے اندر کوئی تاثیر اور طاقت نہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے ایک مرتبہ اس عمل کو کر کے دیکھیں، اللہ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ ماہ شوال، اس کے اندر 6 روزے بھی ہیں۔ اگر جو شخص یہ 6 روزے، کیونکہ ایک میری ماں بہن نے سوال کیا تھا کہ شوال المکرم کے 6 روزوں کے حوالے سے، تو میں اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ہم عمل سمجھتے ہیں کہ حدیث پاک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو بندہ ماہ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جس طرح کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، اتنی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ماہ شوال کے 6 روزے رکھے
جس طرح اس نے سارا سال روزے رکھے ہیں اس قدر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے کہ پورا سال اس کے نامہ اعمال میں روزے دار لکھا جاتا ہے۔ تو پھر جس شخص کو اللہ نے ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، اس کو چاہیے کہ ضرور ضرور ایک مرتبہ اس شوال کے روزے بھی رکھ کے دیکھے، اس پر اللہ کی کیسے رحمتیں برستی ہیں۔ لیکن یہ عمل کے ساتھ نہیں ہے، یہ الگ ہے، جو رکھنا چاہے رکھ لے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، جو نہیں رکھنا چاہتا تو عمل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کہ یہ اضافی چیز تھی۔ ایک دوست احباب نے سوال کیا تھا، میں نے کہا چلیں اسی کے اندر یہ بات بتا دوں تاکہ الگ سے ویڈیو نہ بنانی پڑے اور باقی بھی دوست احباب کو اس کے بارے میں سمجھ آ جائے، تاکہ جو شخص بھی رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ لے۔ تو اب آپ نے سب سے پہلے وضو ہو کر بڑے اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرنا ہے، رات میں عمل کریں یا دن میں کریں، جس وقت بھی کرنا چاہتے ہیں اس وقت آپ عمل کو کریں، کیونکہ اس اسم کا ورد فراخی رزق کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور بہت بڑے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس بندے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پریشانیوں تکلیفوں سے اس بندے کو نجات مل جاتی ہے، اصول رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، مفلسی دور ہوتی ہے، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے، نئی نئی راہیں اس بندے کے لیے کھلتی ہیں، وہ کاروباری راستے ہوں یا کوئی بھی ہوں۔ تو اگر آپ اس کا ورد کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے خزانے کھول دیتا ہے اور دن بدن ہر دن آپ کا رزق بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، اس میں آپ نے کوئی ایسی بات محسوس نہیں کرنی کہ پتہ نہیں یہ کیسی بات ہے، رزق بڑھے نہ بڑھے، نہیں، آپ یقین کامل کے ساتھ آج اس عمل کو کر کے دیکھیں، رزق ایسے بڑھتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ آتا ہے جتنی تیزی کے ساتھ آسمان سے زمین کی طرف بارش آتی ہے۔ اور پھر یہ موقع آپ کو پتہ ہے زندگی میں بار بار نہیں ملتا، آج موقع ہے، آج ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں تاکہ سال بھر اللہ تعالیٰ ضروریات کے مطابق ہمیں باعزت رزق عطا فرماتا رہے، اور ہر سال آپ اس عمل کو کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خزانے حاصل کرتے رہیں۔ تو اب آپ نے ایک صاف کاغذ لے لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے یہی اسم پاک جو میں نے بتایا یا رزاق، یہی اسم پاک آپ نے اس کے اوپر لکھنا ہے۔ صاف کاغذ لیں اور اس کے اوپر کتنی بار لکھنا ہے، آپ نے یہ اسم پاک صرف 7 بار لکھنا ہے۔ آپ نے باوضو لکھنا ہے، بے وضو آپ نے ہرگز نہیں لکھنا۔ یہ سارا عمل آپ نے باوضو ہی کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ 7 مرتبہ کسی کاغذ پر بطور تویز آپ نے لکھنا ہے، اور کاروبار اور رزق میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی حیرت گم ہوگی، آپ کو کسی چلے کی عمل کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ اتنا وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ دیکھیں، آپ نے اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد اپنے لیے رزق حلال اللہ کی بارگاہ میں طلب کرنا ہے، رزق حلال، اور پورا عمل آپ نے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے اپنے خزانہ غیب سے دولت عطا فرمائے۔ اور یہ اسم پاک کو دولت کی کنجی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو میں عمل بتا رہا ہوں، اس پورے عمل کو دولت کی کنجی بھی کہا جاتا ہے، چابی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے والا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں رہ سکتا، اس قدر یہ باکمال عمل ہے۔ تو اس کو ایک مرتبہ ضرور کریں۔ جو شخص کسی بھی مالی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، وہ قرضے کے اندر ہے یا اس کا کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار رکا ہوا ہے، ٹھپا ہوا ہے، بڑے بڑے جتن کر لیے ہیں، یا کاروبار کرتا ہے تو دن بدن نقصان میں جا رہا ہے، کہیں سے کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے، تو وہ اس عمل کو کرے، انشاءاللہ ہر مشکل اس کی حل ہو جائے گی، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جتنی بندشیں اور رکاوٹیں ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ ساری کی ساری دور فرما دے گا۔ اس طرح چلتے ہوئے بعض اوقات کاروبار گر جاتے ہیں، آمدن ختم ہو جاتی ہیں، اس بندے کو چاہیے، اور جتنے بھی آپ کو کاروباری مسائل ہیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ حل فرما دے گا۔ اور خاص وہ جو لوگ مفلسی اور غربت کا شکار ہیں، وہ اپنی غربت کو دور کرنا چاہتے ہیں، یہ وظیفہ کریں۔ آمدن اس کے اخراجات سے اگر قلیل بھی ہو اور ہمیشہ کی غربت، اگر وہ ہمیشہ سے غربت کا شکار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کی غربت سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے صاف کاغذ پر ان اسماء کو لکھ لینا ہے۔ کوشش کریں کہ درمیان میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھیں
اور آپ بڑی اچھی ترتیب کے ساتھ اچھے طریقے سے لکھیں. زبر زیر لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں, اگر زبر زیر کے بغیر بھی لکھنا چاہتے ہیں تو زبر زیر شد مد کے بغیر بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن جو نقطے وغیرہ ہیں وہ ضرور ضرور لگانے ہیں. تو اس ترتیب کے مطابق آپ نے ان اسماء کو لکھ لینا. کتنی بار جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے اتنی تعداد میں ہی آپ نے لکھنا ہے اور باوضو لکھنا ہے. اور دوسری بات آپ نے یوں کرنا ہے کہ اپنے گھر میں دیکھیں مکان کے 4 کونے ہوتے ہیں, 4 نکریں ہوتی ہیں مکان کی. اور یہ بڑا میں بہترین عمل بتا رہا ہوں, یہ تو کوئی لاکھوں ہزاروں میں بھی کوئی نہیں دیتا, یہ تو بڑے بڑے عاملین ہیں اپنے گھروں میں یہ اعمال کرتے ہیں. اس قدر یہ قیمتی اور اللہ کی بارگاہ سے رزق کے دروازے کھلوانے والا ہے, اللہ کو خوش کرنے والا یہ عمل ہے. اس لیے دوستو آج موقع ہے, اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں. یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے تو پھر بندے کے ہاتھ میں سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا, کیونکہ آج کا دن بڑا ہی باکمال دن ہے. اور اس دن میں آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دن جو بندہ بھی یہ عمل کرے گا انشاءاللہ تعالی وہ رنگا جائے گا. تو اب اس کے بعد آپ نے گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں, چاروں کونوں کے اندر آپ نے صرف اس وظیفے کو اپنے مکان مطلب 4 نکریں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, تو چاروں نکروں میں آپ نے یہ اسم پاک سب سے پہلے آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر کے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے, یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف جدھر ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ادھر کھڑے ہوں گے. تو آپ کا دایاں ہاتھ جس جانب ہوگا نا سیدھا درمیان میں, جب آپ گھر میں کھڑے ہوں گے تو آپ جب دایاں جو ہاتھ ہوگا اس جانب جو پہلا کونا ہوگا آپ نے سب سے پہلے اس میں یہ اسم پاک پڑھنا ہے. یہ جو اسم پاک میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اسم پاک آپ نے سب سے پہلے اس کونے میں پڑھنا ہے, پھر آپ نے دوسرے کونے میں پڑھنا ہے, پھر اسی طرح پیچھے آ جائیں, جو دائیں ہاتھ میں پیچھے ہوگا پھر اس میں پڑھیں گے, پھر اسی طرح بائیں ہاتھ میں جو پیچھے ہوگا اس کونے میں آپ یہ اسم پاک کو پڑھیں گے. بس اتنا سا کام ہے. اب دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں, پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, جہاں بھی ہیں عمل کر سکتی ہیں, مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں, بچے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. عمل کوئی مشکل نہیں ہے, دیکھنے میں سننے میں آپ کو لگ رہا ہوگا لیکن جب کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. اتنا باکمال عمل آپ کو پہلے دن ہی, اس عمل کی پہلے دن ہی کرنے سے ہر طرح کی مفلسی غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے اس عمل کی تاثیر کو دیکھنا ہے. بہت اکثیر کا عمل بہت طاقتور, بہت فوری طور پر جس کو ہم کہتے ہیں 101% رزلٹ دینے والا عمل ہے. تو اس لیے دوستو آپ اس ترتیب کے ساتھ یہ اسم پاک آپ نے 41 بار پڑھنا ہے. اور اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے, سٹیپ بائی سٹیپ میں بات کو سمجھا رہا ہوں, ٹو دا پوائنٹ, کوئی اس میں لمبا لیکچر نہیں ہے. بس آپ سنتے جائیے گا بات کو اور سمجھتے جائیے گا, انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا, کیونکہ آج رب کی رحمتیں خوب برس رہی ہیں. اور اب اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ کلام پاک کی ایک مختصر سی صورت ہے جس کو ہم سورۃ اخلاص بھی کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ بالکل مختصر سی ہے, 4 اس کی آیات ہیں. یعنی کہ قل هو اللہ احد, تم فرما دو, یعنی کہ حبیب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ہی ہے, وہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے, نہ اس کے کوئی جوڑ کا ہے. تو یہ اس کا مختصر سا ترجمہ. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے, اپنی توحید کا. اللہ نے وحدہ لا شریک ہے, اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ میں واحد ہوں, میں ایک ہوں. تو آج جو بندہ رب کو اس نام سے یاد کرتا ہے, آج اس طرح اس کا تذکرہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا. کیونکہ اس کے اندر ایک لفظ ایسا استعمال ہوا ہے اللہ الصمد, یعنی کہ وہ کسی کا محتاج ہے ہی نہیں, حالانکہ وہ کسی چیز کا محتاج ہے ہی نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو بندہ آج میرا اس نام سے ذکر کرتا ہے, جیسے میں خود کسی کا محتاج نہیں, اس کو بھی زمانے میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا. تو اس لیے دوستو آج پھر کیوں نہ ہو کہ ہم اس عمل کے ذریعے اپنے رب کو خوش کریں, اپنے رب کو راضی کریں اور اپنے رب کی بارگاہ سے اپنے من چاہی مرادیں حاصل کریں. تو جو ساری زندگی نہیں مل سکا, اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کے ساتھ ہم نے وہ بھی ملتا ہوا دیکھا ہے. اس لیے اس کو ضرور کریں, کیونکہ دیکھیں شیطان ہر وقت انسان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے. تو دیکھیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, جس شخص نے قل هو اللہ احد کو صرف 10 بار پڑھا تو اس تک کوئی گناہ نہیں پہنچے گا اگرچہ شیطان اس کی کوشش بھی کرے. تو فرمایا شیطان بھی اس پر حملہ کرے تو کبھی حملہ اس کا کامیاب ہو ہی نہیں سکتا, جو شخص بھی اس کو 10 بار پڑھتا ہے.
تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے اس عمل کو کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ آپ ہر طرح کی مشکلوں سے بچ سکیں۔ پہلے عمل کی امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اگر نہ سمجھ آئی ہو تو کمنٹ میں پوچھ لیں، کیونکہ 3 دن آپ کے پاس موجود ہیں، کسی ایک دن عمل کو کرنا ہے تو آپ کو میں انشاءاللہ بر وقت کوشش کروں گا کہ رپلائی دے دوں اور آپ اس عمل سے فائدہ اٹھا لیں۔ اور پھر انشاءاللہ ویسے تو آپ مکمل عمل کو سمجھیں گے، بات کو سنیں گے، ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی، کوئی ایسی بات ہو ہی نہ کہ جو اس کی آپ کو سمجھ نہ آئے۔ بالکل ایک ایک لفظ کر کے، ایک ایک نقطہ کر کے بچوں کی طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ قل هو اللہ احد کی سورت کو پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، 100 شہیدوں جتنا ثواب۔ اور پھر دیکھیے گا آج کے دن تو کئی گنا زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے، کئی درجے۔ دیکھیں آج انعام کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ سے انعام حاصل کرنے کا دن ہے، تو آج ضرور رب کی بارگاہ سے انعام حاصل کریں تو انشاءاللہ رب وہاں سے پھل عطا فرمائے گا جہاں آپ کا تصور، آپ کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ ایسے خزانوں سے اللہ اس بندے کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اس دفعہ اس بار دوستو ضرور اس کو پڑھ کے دیکھیے گا، انشاءاللہ ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات مل جاتی ہے اور نیکیاں اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں رات اور دن اپنی امت پر عذاب کا خوف رکھتا تھا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام میرے پاس سورت اخلاص کو لے کر حاضر ہوئے، مجھے یقین ہو گیا کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ میری امت کو عذاب نہیں دے گا۔ تو پھر یہ کیسی باکمال سورت ہے، کیونکہ یہ سورت اللہ کی طرف منسوب ہے۔ جس شخص نے اس سورت کو پڑھنے کی عادت بنا لی اس کے سر پر آسمان کے کنارے سے نیکیاں نشاور ہوں گی، اس پر اطمینان سکون نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ رحمت سے اس کو ڈھانپ لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور اس کو اس طریقے سے بخش دے گا کہ کبھی عذاب نہ دے گا۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے گا اللہ اس کے ہر سوال کو پورا فرما دے گا۔ اب سوال سے مراد آپ نے جو مانگنا ہے، اب یہ بات میں نہیں کہہ رہا، تفسیر حنفی کے اندر یہ بات موجود ہے، اللہ والوں نے یہ بات کو آزمایا اور پھر فرمایا کہ جو بندہ، اور پھر حضور نے یہ بتایا کہ جو بندہ مانگے گا زبان سے جو نکالے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ تو اسی ترتیب کے مطابق دوستو آپ نے اس صورت کا عمل لازمی کرنا ہے اور آپ نے اس صورت کو آج جب عمل کو کریں کوشش کریں کہ اس عمل کو آپ فجر کے بعد کریں، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد کریں، اور یہ جو صورت ہے اس کو بھی آپ فجر کے بعد ہی پڑھیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے ذرا یہ بات سمجھ لیں۔ آپ نے اس کو صرف آج کے دن دیکھیں حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے بارے میں بہت زیادہ روایات اس صورت کے بارے میں ملتی ہیں، اس کے فضائل برکات بہت زیادہ ملتے ہیں۔ تو اس کو آپ یوں کر لیں کہ آپ نے صرف ایک تسبیح اس کی پڑھنی ہے، ایک تسبیح سے مراد 100 بار پڑھنا ہے، اول آخر آپ نے درود پاک 3 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ جب اس کو مکمل کر لیں تو مکمل کرنے کے بعد ایک اسم پاک ہے اللہ الصمد۔ یہ 3 کام ہیں، پہلا کام یا رزاقو کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، دوسرا کام سورت اخلاص کا، تیسرا کام اسی سورت اخلاص کے ایک آیت کا اللہ الصمد، جو کہ فرشتوں کے پروں کے اوپر حضرت میکائیل علیہ السلام کے پروں کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ اسم پاک، اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور انشاءاللہ پھر دیکھیے رب کے رحمت کے برکتوں کے کیسے دروازے کھلتے ہیں، کیونکہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سچے خواب دکھاتا ہے، سچے خواب اس بندے کو آنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یوں سمجھے کہ آپ کے آگے جس چیز میں کامیاب ہونا ہے اس کے بارے میں آپ کو خبر مل جائے گی کہ آپ اس کام کو یوں کریں تو اللہ آپ کو کامیابیوں سے نوازے گا۔ تو دوستو اس ترتیب کے، اور پھر یہی آیت ہے، یہ حضرت عثمان نے حضرت عمر فاروق کی پیشانی پر بھی لکھی ہوئی ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اللہ والوں نے کہا، حیات القلوب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو اس قدر باکمال عمل آج کے دن بھی اگر کوئی شخص چھوڑ بیٹھا تو پھر سوائے پچھتاوے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ تو اگر کوئی بھی شخص اس عمل سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو ضرور اس عمل کو کر کے دیکھے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایسی ہے کہ صحابہ کرام نے اس سورت کے پڑھنے والے پر تعجب کیا، فرمایا کہ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت بخشش کی دعا کرتے ہیں، وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو،
جو بھی بندہ اس عمل کو کرتا ہے اللہ کے نوری ملائکہ دعا کرتے ہیں، پھر جس کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کریں اس شخص سے بڑا با نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بدبختی سے مٹا کر نیک بختوں میں لکھ دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، جو شخص اپنی اولاد کو امیر ہونے دیکھنا چاہتا ہے، خود کو امیر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑے۔ انشاءاللہ مشرق جائے گا تب بھی رزق ملے گا، مغرب جائے گا تب بھی، آگے جائے پیچھے جائے، جہاں بھی جائے جدھر بھی جائے، رب اس کے لیے اپنے خزانے کھول دے گا۔ اب جو شخص کھلوانا چاہتا ہے وہ اس عمل کو نہیں چھوڑے گا، جو نہیں کھلوانا چاہتا وہ پھر اس کو چھوڑ کر جو مرضی کرتا پھر وہ سمجھے کہ اس کے مقدر میں نہیں ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ سمجھئے گا وہ شخص بڑے نصیب والا، بڑے مقدر والا ہوگا جو اس عمل کو کرے گا۔ تو دوستو، کوئی بھی شخص کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے تو وہ اپنے ہماری دعاؤں میں اگر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے تو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کومنٹ میں نام لکھ دے، انشاءاللہ ضرور اس کو عید کے دنوں کی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو دوستو، اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ الصمد کی تسبیح بھی آپ نے ایک ہی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد روزانہ آپ نے اس عمل کو جاری ایسے رکھنا ہے کہ آپ نے صبح کے وقت صرف 10 بار آپ نے یہی کلمات یعنی کہ سورۃ اخلاص کو 10 بار پڑھ لینا کرنا روزانہ، اس کے بعد تا حیات اور 70 بار آپ یا رزاقو کو پڑھ لیا کریں۔ نہیں تو صرف سورۃ اخلاص کو ہی 10 بار پڑھ لیں گے تو یہی آپ کی زندگی کے لیے کافی ہوگی، اور ایک سال کے اندر انشاءاللہ آپ لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں ارب پتی بن جائیں گے۔ اللہ سب کو خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔